ایک بات یاد رکھنا، جہاں پر صحابہ لفظ آ جائے وہاں زبانیں بند کرنی ہے، وہاں پر نہیں بولنا، وہاں پر نہیں کھسکنا، وہاں پر جو اگلوں نے کہہ دیا ہمارے یار ہیں تو یار ہیں، قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب کو جنتی بنا دیا، جب قرآن نے کہہ دیا تو بات ختم۔ حضرت زبیر بن عوام کہہ رہے ہیں اور حضرت مولا علی کہتے ہیں مصلی کا اور منبر کا جو سب سے زیادہ حقدار ہماری نظر میں تھا وہ ابو بکر تھا، وہ ابو بکر۔ کیوں؟ حضرت علی دلیلیں دینے لگے، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انہو لصاحب الغار، کیونکہ وہ غار کا ساتھی تھا۔ مولا علی کی زبان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غار کا ساتھی ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم شفیع اعظم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے کہ آج کا ہمارا گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کو کیا مانتے تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن، حضور کا فرمان، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا کہا، کیونکہ جھگڑا یہ ہے کہ اہل تشیع یا کچھ افراد کہتے ہیں، ہمارے میں سے کچھ بگڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کے بعد فضیلت حاصل ہے، جو کہ تفضیلی ہمارے اہل سنت میں شامل ہے اس وقت۔ اور کچھ تو یوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام تو کیا نبیوں سے بھی زیادہ مقام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اس سے بڑھا دینا کسی نبی سے کسی غیر نبی کو، اس نبی کے برابر ماننا کفر ہے، اور اگر بڑھا کر مانے تو پھر کتنا بڑا کفر لازم آئے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جدھر علی ہو ادھر حق کو پھیر دے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرمانے لگے کہ جب جنگ جمل ہوئی تو حق علی مرتضیٰ کی طرف تھا، ان کے مخالف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت علی کو 2 نیکیاں ملی، حضرت عائشہ صدیقہ کو 1 نیکی ملی، حق پر مولا علی تھے۔ جنگ صفین کا مسئلہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، اس میں بھی حق بجانب حیدر قرار تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی اجتہاد ہوا، حضرت علی کو 2 نیکیاں دی گئیں اللہ کی طرف سے، اور حضرت امیر معاویہ کو 1 نیکی نصیب ہوئی۔
جو کہ جس طریقے سے ہم صفین کے مسئلے میں، جمل کے مسئلے میں حضرت مولا علی کے ساتھ ہیں، حضرت علی کی بات کو مانتے ہیں کہ وہ حق پر تھے، دوسرے جو تھے وہ مصیب پر نہیں تھے، اسی طریقے سے ہم جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر گردانتے ہیں۔ بعین ہی ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں۔ اس بارے میں بھی حضرت علی مرتضیٰ کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت علی افضل ہیں، اگر علی کہیں کہ میں افضل نہیں، میرے سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق و عمر ہیں، تو پھر علی کی ماننا پڑے گی۔ علی کو ماننا نہیں، علی کی بھی ماننی ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علی کو مان لو تو نظام چل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ابا جی کو ابا جی مانو لیکن ابا جی کی مانو نا، تو ایسے نظام نہیں چلتا۔ علی کو بھی ماننا پڑے گا، علی کی بھی ماننی پڑے گی۔ جو علی کو مانے علی کی نہ مانے وہ بھی گیا، جو علی کی تو مان لے علی کو نہ مانے وہ بھی گیا۔ بچے گا وہی جو علی کو بھی مانے گا، علی کی بھی مانے گا۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد اس قرآن مقدس میں سب سے زیادہ آیات جس کے حق میں نازل ہوئی وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد جس کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں آیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جس کے حق میں سب سے زیادہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے بارے میں، جس کی فضیلت کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ فرامین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اگر مولا علی کے فرامین کو ہی لے لیا جائے تو حضرت صدیق اکبر کی قطعیت، افضلیت پر قطعیت ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ قطعی طور پر گمان نہیں ہوتا، ٹبے سے آواز نہیں آتی، قیلہ قیلہ سے بات نہیں ہوتی، بلکہ فرماتے ہیں کہ جتنی دلیلیں صدیق اکبر کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ہیں اتنی کسی اور کی فضیلت میں اللہ کے محبوب نے ارشاد نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے میں نے پہلے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اگر ہم فرامین رسول سماعت کریں، بیان کریں، تو یہ بھی ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کو قطعی دلائل کے لیے اگر ثابت کرنا ہو تو علی مرتضیٰ کی جو فرامین ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرمانے لگے۔ نمبر 1، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلته حد المفتری۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، جس بندے نے مجھے حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروق سے زیادہ گردانا، کہا کہ تم دونوں جناب حضرت ابو بکر و عمر سے تم افضل ہو، تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اب کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی کا عجز تھا، انکساری تھی کہ حضرت علی نے کہا کہ مجھ سے ابو بکر و عمر بڑے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں اگر کسی بندے نے یوں کہا کہ علی تو افضل ہے ابو بکر و عمر سے، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، یہ معمولی بات تو نہیں تھی، یہ تو مسئلہ قرآن و سنت کا بیان کیا جا رہا تھا۔ حد المفتری کا بات جانتے ہیں، کسی بندے پر اتہام بالکذب ہو، یعنی کہ کسی کو متہم بالکذب ٹھہرایا جائے، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی جائے، اس بندے کو 80 کوڑے شرعی طور پہ حد لگائی جاتی ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں جس نے مجھے ابو بکر عمر پر بڑھایا ایسے ہے جیسے اس نے جناب کذب بیانی سے اس نے تہمت لگائی، اور تہمت لگانے والے کو میں 80 کوڑے ماروں گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ مرحب کو ایک لگی تھی تو 2 ٹوٹے ہو کے پڑا تھا، مرحب دونیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماریں تو مرحب کا یہ حال ہو جائے، اور جسے 80 پڑیں گے اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلته حد المفتری، جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے بڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا علی آپ جیسا بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کیا ارأیت رسول اللہ علیہ السلام، کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ اس نے کیا کہا تھا پہلے؟
علی میں نے آپ جیسا بندہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ مولا علی نے آگے سوال کیا، کہنے لگے ارائیت رسول اللہ، کیا تو نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ حضرت مولا علی کہنے لگے ارائیت ابا بکر و عمر، کیا تو نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا؟ کہنے لگا نہیں دیکھا۔ اب توجہ سے سننا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا اگر تو کہتا کہ تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد تو نے کہا علی تیرے جیسا نہیں دیکھا، تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور کو دیکھ کر اگر کوئی بندہ علی کو بے مثل کہے تو علی اسے کہتا ہے میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اگر تو کہتا میں علی اور میں ابو بکر و عمر کو دیکھ کر میں نے کہا علی تیرے جیسا کوئی نہیں، تو میں تجھے لٹا کے کوڑے مارتا۔ میں حضرت علی کو کہا تیرے جیسا کوئی نہیں، کسی کو بھی کہا جائے تو بندہ بڑا راضی ہوتا ہے، لیکن حضرت مولا علی نے کیا کہا؟ اس بندے کا اندر کا حال جانا علی نے، یہ خدا کی عطا تھی کہ حضرت علی نے اس کا اندر بھانپ لیا۔ ارشاد فرماتا ہے تو نے رسول پاک کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں دیکھا۔ کیا تو نے ابو بکر عمر کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اگر تو کہتا میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے اور پھر بھی تو نے مجھے سب بے مثل کہا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اگر تو نے ابو بکر عمر کو دیکھا ہوتا اور پھر تم مجھ سے کہتا علی تیرے جیسا کوئی نہیں، تو میں تجھے کوڑے مارتا۔ مجھے بتاؤ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے افضلیت والی، یہ کوئی کسی کو بڑھانے کے لیے یہ عجز و انکساری تو نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے، لیکن اسلام کے مسئلے میں جتنے ہمارے نبی علیہ السلام سخت ہے کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت محمد بن حنفیہ ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، نام ہے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں ہے، ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا، اس لیے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب بیٹا علی کا ہو، پوچھ علی سے رہا ہو، اب سوال علی سے کیا جا رہا ہو اور علی سے پوچھا کیا جا رہا ہو۔ اب مسئلہ نماز کا نہیں تھا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی بھی مسئلہ پوچھا جاتا تو نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں یہ مسائل پوچھے جاتے۔ آپ کے بیٹے نے ایک دن آپ سے سوال کیا، ابا جی سے، اپنے آپ کے بیٹے نے، حضرت علی کے بیٹے نے آپ سے سوال کیا، کہنے لگے قالا، کہتے قلت لابی، میں نے اپنے ابا جی سے کہا، ابا جی مولا علی ہیں۔ اب یہ علی 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 ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے حدیث اور بھی ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، میں علم کا شہر ہوں، اس کی بنیاد ابو بکر ہے۔ عمر جدارها، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیواریں ہیں۔ بتاؤ اتنی وہ جناب وہ پختہ دیواریں جس شہر کی ہوں اس کو کون ڈھا سکتا ہے؟ آپ نے وہ شہر کے پہلے جو کم از کم اور دیکھے نہ ہو تو کم از کم موبائل پہ ملاحظہ کیا ہے کہ پہلے شہروں میں داخلے کے لیے دروازے ہوا کرتے تھے، وہ آگے سے 4 چفیرے سے بند ہوا کرتے تھے، قلعہ نما ہوتے تھے شہر۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، اس کی نیاں، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیواریں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے، اور حضور نے یوں بھی فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور معاویہ اس شہر کے دروازے کی کنڈی ہے۔ ہاں جی، اب دیکھو محمد بن حنفیہ علی مرتضیٰ کے بیٹے، آپ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا، قال قلت لابی، میں نے اپنے ابا جی سے کہا ابا جی مجھے بتاؤ اور رسول اکرم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ اب علی کا بیٹا علی کے پاس بیٹھ کر پوچھ رہا ہو اور موقع بھی علی مرتضیٰ کے زمانے کا ہو اور جناب پورا رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں خلافت بھی مل گئی ہو، بیٹا سوال کرے، جوان بیٹا ہو اور سوال کرنے والا بیٹا، جواب دینے والا علی، اور سوال کرنے والا بھی مزہ لے رہا ہوگا، جواب دینے والا بھی کمال کر رہا ہوگا۔ اب دیکھو وہاں پر مسئلہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جی مجھے بتاؤ کہ نبیوں کے حضور کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہے، بہتر کون ہے؟ قلت ثم قال ابو بکر، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے ابا جی علی مرتضیٰ کہنے لگے حضور کے بعد اس دھرتی پر سب سے بڑا آدمی ابو بکر صدیق ہے۔ قال ابو بکر، کہتے ہیں ثم قلت ثم من، میں نے اگلا سوال کیا، میں نے کہا ابا جی پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ کہنے لگے ثم عمر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
حضرت محمد بن حنفیہ کی بات سنو، کہتے ہیں وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے اب پوچھا ابا جی پھر کون ہے تو میرے ابا جی حضرت عثمان کا نام لیں گے. میرے ذہن میں خیال آیا وَخَشِیتُ، میں ڈر گیا کہ پھر عثمان کا نام آئے گا. تو میں نے آگے سے جلدی سے پوچھا، میں نے کہا قُلْتُ، میں نے کہا ثُمَّ أَنْتَ، ابا جی سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر فاروق، ثُمَّ أَنْتَ، پھر تو آپ ہوں گے سب سے افضل. حضرت مولا علی فرمانے کہ قال ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان آدمی ہوں. یہ ہے عاجزی کہ میں آج یہ نہیں کہا میں تیسرا ہوں. اور اس کے بارے میں اگر کنز العمال پڑھیں تو ہمارے آقا علیہ السلام سے حضرت علی مرتضیٰ نے ہی سوال کیا، کیونکہ عنوان یہ ہے علی مرتضیٰ کی زبان سے حضرت صدیق اکبر کی شان. کنز العمال میں ہے حضرت علی سرکار کے سامنے بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کا دن ہوگا، مجھے بتاؤ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس بندے سے حساب لے گا، سب سے پہلے کس کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ابو بکر صدیق کو، سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ ابو بکر ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم من، حضور علیہ السلام حضور بتائیے اگر ابو بکر صدیق کے حساب کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ تو ثم عمر، ہمارے آقا فرمانے کہ پھر عمر فاروق کا ہوگا. ہمارے آقا علیہ السلام سے جب یہ سوال ہو رہا تھا، سوال کرنے والے علی، جواب دینے والے مصطفیٰ. اب ایک لمحے سوچ کے بتاؤ علی جیسا مانگنے والا تھا کوئی؟ مصطفیٰ جیسا دینے والا نہیں تھا کوئی. علی نے مانگنے میں کمال کر دیا، مصطفیٰ نے دینے میں کمال کر دیا. اب علم ہی تھا نا، یہ علم ہی پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے بتاؤ سب سے پہلے قیامت کے دن کس کا حساب ہوگا؟ آج کی گندی سوچ ہوتی تو کہتے محبوب تجھے تو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں چلتا، تو قیامت کی باتیں کیسے بتائے گا؟ صحابہ کا، علی مرتضیٰ کا عقیدہ تھا. محمد آج کے حالات بھی جانتا ہے، قیامت کے بعد کے حالات بھی. یہ کوئی بات حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ حضور فرماتے ابو بکر صدیق کا. پھر پوچھا ثم من، حضور نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر کا حساب لیا جائے گا. ہمارے آقا سے مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کے بعد؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے علی تیرا. اب یہ بات توجہ طلب ہے، پہلے کہا ابو بکر، پھر کہا عمر، پھر کہا عثمان، پھر کہا تیرا. حضرت علی نے فوراً سے پہلے کہا فَأَيْنَ عثمان، فَأَيْنَ عثمان. یا رسول اللہ ہماری ترتیب کچھ اور ہے، آپ نے ترتیب کچھ اور لگا رکھی ہے. ہم نے کچھ اور وہ اپنی ترتیبیں لگا رکھی ہیں، آپ نے کچھ اور بیان کر دیا. ہمارے آقا علیہ السلام فرمانے، آپ اندازہ کر لیں صحابہ حضور کے دور میں جب حضور کے بعد سب سے افضل کسی کو جانتے تھے تو ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد مولا علی. یہی خلافت کی ترتیب ہے، یہی فضیلت کی ترتیب ہے. اب دیکھو مولا علی کہتے ہیں پہلے کہا حضور کے پوچھا، میں نے کہا سب سے افضل، سب سے پہلے حساب کس کا؟ کہتے ہیں ابو بکر کا، پھر کس کا؟ پھر عمر کا، پھر کس کا؟ پھر تیرا. علی کہتے ہیں فَأَيْنَ عثمان. یا رسول اللہ یہاں تو عثمان کا نمبر تھا، اب دیکھو عثمان کہاں گئے؟ عثمان کہاں ہے؟ ہمارے آقا فرمانے لگے میں نے رب سے دعا مانگی ہے یا اللہ عثمان بڑا حیا والا ہے، اس کا حساب نہ لینا. اب وہاں پر یہ حالات ہیں. اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں امام حسن مجتبی کہتے تھے کہ اگر غسل خانے میں بھی نہاتے تھے تو کپڑا باندھ کے نہاتے تھے. آج ہمارا حال نماز پڑھنے بھی آؤ تو گھٹنوں سے اوپر ہم نے وہ لہنگا سا پہنا ہوتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، ٹراؤزر بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوتے ہیں اور اوپر سے گھٹنوں کے قریب یا گھٹنوں سے اوپر یا گھٹنے دکھائی دیں، یا پینٹ پہنی ہوتی ہے. بالکل عثمان غنی وہ شخص تھا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جس دن میں نے رسول اللہ کی بیعت کی اس دن سے وہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا. جس آنکھ سے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو یا رب کا دیدار کرنا ہو وہ کسی عورت پہ پڑ سکتی ہے. جس ہاتھ سے مصطفیٰ کے ساتھ مصافحہ کرنا ہو، قبر میں سرکار آئیں گے تو وہاں پر سرکار کا دیدار کرنا ہو اور ان آنکھوں کو میلے کر کے جانا، حالات بڑے ڈیفیکلٹ ہیں. بہرحال حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا، حضور فرمانے لگے. مولا علی حضور سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. آپ نے جتنی بھی حسنین کریمین کے بارے میں باتیں سنی
ان کے بارے میں آپ نے سنا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ایسا سنا کہ نہیں؟ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے جو جوانی سے ڈھل جائیں ان کے سردار کو ابو بکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من الاولین والآخرین، ایسا نہ سمجھنا کہ ابو بکر و عمر فقط میری امت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کر کب سے؟ آدم سے لے کے قیامت تک نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، عام امتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی نبی کے ساتھ رہا ہو، ابو بکر عمر سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے جنت میں ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں من الاولین والآخرین، نہ پہلوں میں ابو بکر عمر جو پہلے گزر گئے ان کے سردار بھی یہی ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان بوڑھوں کے سردار بھی یہی دونوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے لا تخبرہما یا علی، لا تخبرہما یا علی، لیکن علی ان دونوں کو بتانا نا، علی ان دونوں کو نہ بتانا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال علی، حضرت علی نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ افضل هذه الامت بعد نبیہ ابو بکر، اس امت میں رسول پاک کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، وبعد ابی بکر عمر، اور ان کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد عمر افضل ہیں۔ میں اگلے بندے کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور وہ جناب وہ بالائیوں نے بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث میں حضرت علی کہتے ہیں حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام لے دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود بھی یہی ترتیب تھی، اور دعا کیا کرتے تھے حضرت علی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر وخیر الناس بعد ابو بکر عمر۔ امام زاہبی نے کہا نبی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی کہ ہر دور میں اس قول کو بیان کرنے والے اتنے لوگ تھے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال تھا، اور محدثین ایرے گہرے نتھو خیرے نہیں جنہوں نے بیان کیا۔ ابن کثیر کہنے لگے کہتے قد ثابت عنہ بالتواتر انہ قال علی منبر الکوفہ ایھا الناس ان خیر هذه الامه بعد نبیہ ابو بکر ثم عمر ولو شئت ان اسمی ثالث لسمیت۔ یہ وہی بات ہے، ابن کثیر کہتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کوفہ پر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، اگر میں چاہوں تو میں تیسرے کا نام لے دوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نہ فرمایا۔ حضرت صلہ بن ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قان علی اذا ذکر عنده ابو بکر، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا، حضرت علی کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں السباق السباق، سبقت لے جانے والا، وہ سب سے آگے جانے والا۔ جب یہ بات ہوتی یذکرون السباق تو حضرت ابو بکر صدیق کو صحابہ کہتے تھے سبقت لے جانے والا، سب سے پہلا سب سے پہلا۔ حضرت علی کہنے لگے والذی نفسی بیدہ ما استبقناہ الی خیر قط الا استبقناہ الیہ ابو بکر۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں ہم نیکی کر کے جب انتہا کو پہنچتے ہم کہتے تھے ہماری نیکی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، آگے ابو بکر صدیق کی نیکی کھڑی ہوتی تھی۔ جہاں ہم زور لگا کے جاتے تھے کہ ہم نیکیوں میں آگے نکل گئے، لیکن وہاں پہ ابو بکر صدیق کھڑے نظر آتے تھے۔ یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان لوگوں کو اس قوم کا کیا بنے گا، اس قوم کا کیا بنے گا جو فضیلت ابو بکر پر حضرت علی کو فضیلت دینے پہ کے لیے تل گئے، اور جناب اس کے لیے جو ہوتا ہے کہتے جاتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کر رہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب حضرت علی کا یہ فرمان ایک اور ہے، پہلے سنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین، یہ ترمذی میں۔ ہمارے آقا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبیوں رسولوں کے بعد اس دھرتی پر سب سے بڑا آدمی ابو بکر ہے، پھر عمر ہے،
سوائے نبیوں رسولوں کے. حضرت امام احمد نے مسند میں لکھا، امام احمد بن حنبل نے کہتے ہیں حضرت صدیق عمر جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں، جنتی جوانوں کی بھی سردار ہیں. مطلب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر مبارک دیکھو تقریباً 60 سال کے قریب تھی جب آپ کی شہادت ہوئی، تو بڑھاپے کو تو پہنچ گئے تھے. تو حسین کا سردار کون تھا؟ کچھ باتیں ایسے خود بھی سوچ لیا کرو. مولا علی کہنے لگے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، اب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے مسلح دے دیا تھا تو وہ جناب ہزار حضور کی کرم نوازی تھی. مجھے بتاؤ دین کے لیے اگر کسی کو چن لیا جائے یہ روحانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ دین ہی تو روحانیت ہے. ہم آج کے دور میں اگرچہ سیاست نبیوں کا طریقہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست کرتے تھے، حدیث ہے باقاعدہ. اچھا آج ہم سیاست کو دنیا داری سمجھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیا جائے. لیکن مسلح کو دینداری سمجھتے ہیں، روحانیت سمجھتے ہیں. اب کسی کو ممبر پہ بٹھا دینا، مطلب کسی کو حکمران بنا دینا، آپ کی نظر میں یہ دنیا داری ہے، اور کسی کو مسلح پہ کھڑا کر دینا یہ دینداری. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں تو ایسے ایویں جی میں کوئی وکھری کو گل کر دیتی. حکمران بنا دینا آپ کہتے ہیں دنیا داری ہے، مسلح پہ کھڑا کر دینا آپ کہتے ہیں یہ دینداری ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو دنیا داری میں اوپر کیا تھا کہ دینداری میں؟ روحانیت میں کہ خلافت میں؟ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا، کہنے لگے کہ حضرت مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی جو بیعت تھی وہ چند دن بعد کی تھی، وقت گزرنے کے بعد، لہٰذا حضرت علی اس بات پہ راضی نہیں تھے. اس طریقے سے کا اعتراض صحابہ پر کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جہاں پر صحابہ لفظ آ جائے وہاں زبانیں بند کرنی ہیں، وہاں پر نہیں بولنا، وہاں پر نہیں کھسکنا. وہاں پر جو اگلوں نے کہہ دیا ہمارے یار ہیں تو یار ہیں. قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب کو جنتی بنا دیا. جب قرآن نے کہہ دیا تو بات ختم. ان کے زیارت مصطفیٰ سے جو انہیں مشرف کیا گیا، اس مرتبے کی وجہ سے وہ جنتی ہیں. سیدھی سی بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، نعرہ غوثیہ. حضرت علی حضرت زبیر بن عوام دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں پیچھے رہ گئے تھے جب آپ کی بیعت کا وقت آیا. یہ دونوں سے ان دونوں سے یہ بات ثابت ہے باقاعدہ. کہتے ہیں ما غضبنا الا لأننا قد اخرنا عن المشاورہ. حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں ہمیں اس وجہ سے نہ کہنا کہ ہمیں کو حضرت ابو بکر سے بغض تھا تو ہم پیچھے رہ گئے. دونوں حضرات کہتے ہیں، حضرت زبیر بھی حضرت مولا علی بھی کہتے ہیں ہم اس وجہ سے پیچھے نہیں تھے، ہمیں حضرت ابو بکر سے کوئی مسئلہ تھا کہ ہمیں مشورے میں شامل نہیں کیا گیا. دیکھو قد اخرنا عن المشاورہ، ہمیں مشورے میں تھوڑا پیچھے کر دیا گیا تھا. حضرت مولا علی کہنے لگے وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ. مسلح کا اور ممبر کا جو سب سے زیادہ حقدار ہماری نظر میں تھا وہ ابو بکر تھا. وہ ابو بکر. حضرت زبیر بن عوام کہہ رہے ہیں اور حضرت مولا علی کہتے ہیں. کیوں؟ حضرت علی دلیلیں دینے لگے. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انہو لصاحب الغار، کیونکہ وہ غار کا ساتھی تھا. مولا علی کی زبان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غار کا ساتھی ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی. غار کا ساتھی ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی. غار میں مصطفیٰ کے ساتھ رہنا کوئی معمولی بات. علی جی سے دلیل کے طور پہ پیش کرے، علی جی سے دلیل کے طور پر پیش کرے وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. آگے علی نے دوسری دلیل دی رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں وَثَانِيَ اثْنَيْنِ، غار کے اندر دو میں سے دوسرا ابو بکر تھا، جس کے لیے قرآن نے جسے دوسرا کہا، جسے قرآن نے مصطفیٰ کا دوسرا کہا. پہلا حضور، دوسرے ابو بکر، دوسرا ثانی اثنین. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرْفِهِ
وَكِبَرِهِ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ علیہ السلام بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ۔ ہمارے آقا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جانتے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساری کائنات سے زیادہ ابو بکر کی عزت کو جانتے ہیں، اسی لیے حضور نے اس وقت آپ کو مصلی دیا حالانکہ میں زندہ تھا۔ کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرْفِهِ وَكِبْرِهِ وَلَقَدْ آمَرَهُ رسول اللہ بِالصَّلَاةِ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے خادم حضرت مولا علی کہنے لگے ہمارے آقا علیہ السلام نے جس بندے کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا ہمارے ہوتے ہوئے وہ ابو بکر صدیق تھے۔ بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی گئی علی آپ کو حضور نے کہہ دیا تھا کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ کو وصیت کر دی گئی تھی، تو پھر آپ کیوں پیچھے رہے، آپ خاموش کیوں رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر مجھے حضور نے وصیت کی ہوتی، لکھ کر دیا ہوتا، تو اگر میرے پاس تلوار نہ بھی ہوتی تو چادر ہوتی تو چادر کے ساتھ جہاد کرتا۔ ابو بکر صدیق کو میں منبر سے نیچے اتار دیتا، لیکن میں حضور کے پاس موجود تھا جب حضور نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پاس کھڑا ہونے کے باوجود کہا گیا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ پھر مولا علی کہنے لگے حضور نے جس بندے کو ہمارے دین کے لیے چنا ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اسے چن لیا، ہم نے چنا حضرت مولا علی کا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا میں تمہاری بیعت تمہیں واپس کرتا ہوں، کسی اور کو خلیفہ بنا لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا اے ابوبکر صدیق آپ کو ہمارے آگے رسول اللہ نے کھڑا کیا، کون مائی کا لالا جو آپ کو پیچھے کرے گا؟ کون ہے جو آپ کو پیچھے؟ ہاں جب رسول اللہ نے آپ کو آگے فرمایا تو پھر آپ کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ آج بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، صحابہ کو تو چھوڑ دو، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جب کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا تہمت پکڑا ہوا تھا، آپ نے سنا ہے کئی بار، حضور کے پاس ہے، حضور نے کہا تمہارا یار کسی لڑکے آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور اب عمر سے کوئی مسئلہ بن گیا لیکن عمر کو کچھ کہیو نا، غلطی میری تھی، عمر کو کچھ نہ کہنا۔ لیکن جب حضرت عمر آئے ان کے گھر گئے، پوچھا نہیں ملے، حضرت ابوبکر سے معافی مانگنے حضور کے دربار میں آگئے، ہمارے آقا فرمانے لگے عمر میرے یار کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے، یہ صحابہ سے کہا جا رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا والہانہ عشق عطا فرمائے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ویسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حضرت عمر نے مانا، جیسے